طیبہ 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 کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو مزے قربتوں کے. اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. حضرت مولانا قاری عنایت اللہ صاحب اکھروی دعوت برکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ اگر توفیق نہ دے، اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں. فیضان محبت آمد تو ہے، عرفان محبت عام نہیں. قابل صد احترام صدر جلسہ حضرت مفتی محمد روشن صاحب دامت برکاتہم علیہ، جامعہ ہادہ کے بانی و محتمم حضرت مولانا عبدالحمید خان اخلاصی، اسی طرح شہر اورنگ آباد سے آئے ہوئے نوجوان نیک صورت نیک سیرت نعت خواہ
جنہوں نے بہت پیارے انداز میں حمد باری تعالی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھے، دیگر باوقار علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں اور مدرسہ ہادہ میں پڑھنے والے عزیز طلباء، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج بعد مغرب 8 شعبان ہجری 1440 ہم یہاں ریسود بستی میں قائم ہمارا یہ مدرسہ فیضان ابرار کے سالانہ جلسے کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ مجھ سے پہلے اس مدرسے کے ہونہار بچوں نے بہت ہی پرجوش اور دمدار تقاریر ہمارے سامنے رکھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کی اتنی پیاری تقاریر کے بعد شاید اب گنجائش ہی نہیں ہے کہ کچھ کہا جائے۔ ان بچوں نے یہاں کے ماحول کو اپنی تقاریر اور مکالموں میں گھیر کے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ان بچوں کو، اساتذہ کرام کو اور ناظم جامعہ اور جتنے اس ادارے کے مخلص تعاون کرنے والے اللہ سب کو قبول فرمائے۔ ہمارے اس علاقے کے بڑے جن سے اس وقت اللہ تعالیٰ بہت کام لے رہے ہیں، جس سے میری مراد حضرت مفتی روشن صاحب، اتنی ساری مشغولیات کے باوجود حضرت یہاں آج تشریف لائے۔ انہوں نے ملک کے حالات کو سامنے رکھ کر ہمیں بہت ہی اہم موضوع کی طرف متوجہ کیا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز اور میرے ذہن میں آئی کہ ظاہری اسباب کے درجے میں جو ہمیں کرنا ہے وہ ضرور کرے اور اس کو کرنا ہی پڑے گا۔ بقول حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس امت کا طبقہ سارا کا سارا 5 وقتہ نمازی ہو جائے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو جائے، اللہ کے سامنے گریہ و بکا کرنے والا ہو جائے، لیکن اس ملک میں رہنے والے مسلمان کو اگر سیاسی شعور نہیں ہوگا اور سیاسی سمجھ بوجھ نہیں ہوگی تو نماز اور قرآن کی تلاوت کے باوجود ہو سکتا ہے کہ مسلمان اس ملک میں مار کھا جائے۔ تو حضرت کے کہنے کے مطابق جو سیاسی شعور ہے وہ ہمارے اندر بیدار ہونا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی چال چلنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اسباب کے درجے میں اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ سب سے بڑی جو ہماری مضبوط رسی ہے کہ جس کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اور جس کی نصرت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، وہ ہے پروردگار عالم کی ذات گرامی، کہ اس اللہ سے ہم اپنا ربط مضبوط کریں اور اس اللہ کے سامنے گر گرائیں، آنسو بہائیں اور اللہ سے مانگیں کہ اس کے بغیر ہمارا کام بننے والا، بولو محبت سے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
جنہیں اللہ نے یہ شان دی، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا اللہ نہ ساتوں زمین بچھاتا نہ ساتوں آسمان سجاتا۔ کائنات کے سردار امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر و پہاڑ کے قریب سے گزر رہے ہیں اور پتھر و پہاڑ آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ درختوں کے قریب سے گزرتے ہیں، درختوں کی ٹہنیاں جھک جھک کر آپ کو سلام کر رہی ہے۔ واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میری امت، الدعاء سلاح المومن، ایمان والے کا ہتھیار دعا ہے۔ اللہ کے دربار اللہ کے حضور گر گرا کر دعائیں کی جائے، اللہ مجھے آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، جس سے میری مراد حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم علینا، آپ کی بزرگی کے لیے بے شمار باتیں ہیں، میں صرف ایک بات کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ حضرت مولانا سجاد صاحب کی بزرگی کا یہ عالم ہے کہ آپ فرماتے ہیں الحمدللہ اللہ نے اس عاجز کو یعنی سجاد نعمانی کو یہ توفیق دے رکھی ہے کہ 6 سال کی عمر سے لے کر آج تک کوئی تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی ہے۔ کب سے مسلمانوں بولو؟ 6 سال۔ ہم جیسے نوجوان علماء کے لیے اس میں بہت بڑی عبرت ہے کہ تہجد کا اہتمام کیا جائے، اللہ کے سامنے آنسو بہائے جائے۔ حضرت فرماتے ہیں، اے بھارت میں بسنے والے ایمان والوں اور اے بھارت میں بسنے والے مسلمانوں، یہ اللہ کا غیبی نظام سمجھو کہ ایسے دنوں میں چناؤ آیا ہے کہ ایک طرف 15ویں شعبان کی بڑی رات ہے جو فیصلوں کی رات ہے۔ کس کی رات ہے بولو؟ فیصلہ۔ اور دوسری طرف رمضان المبارک کہ جن میں اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر رحمتیں نازل ہوتی ہے اور روزانہ اہل ایمان کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان اور پھر آگے رمضان، یہ جو اللہ کا غیبی نظام ہے، معلوم ہوتا ہے اگر ان دنوں میں اہل ایمان اللہ کے سامنے گر گراتے رہے، آنسو بہاتے رہے اور اس ملک کی بھلائی کا سوال کرتے رہے تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ ضرور اس ملک کے حق میں بھی اور اہل ایمان کے حق میں بھی خیر کا فیصلہ کرے۔ مدارس عربیہ میں ایک جامع ترین کتاب پڑھائی جاتی ہے، جس کتاب کو پڑھے بغیر کوئی عالم فاضل نہیں بنتا، بخاری شریف۔ کون سی کتاب بولو؟ بخاری۔ اس بخاری شریف کے لکھنے والے امام مصنف حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ 6 سال کی عمر ہے، 6 سال کی، آنکھیں چلی گئی۔ میں آپ کو دعا کی اہمیت بتلانا چاہتا ہوں کہ دعاؤں میں اللہ نے کیا تاثیر رکھی ہے۔ آج
امت کا اکثر طبقہ، میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ رات کے اٹھنے، رات کے رونے اور رات کے آنسو بہانے اور رات کے گرگرانے سے محروم ہو چکا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ جتنے لوگ سن رہے ہیں میرے بھائیوں، آج سے یہ نیت کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ ضرور تہجد کا اہتمام کریں گے اور ضرور اللہ سے اس ملک کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے اللہ کے سامنے آنسو بہائیں کرو گے انشاءاللہ۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ 6 سال کی عمر ہے، آنکھیں چلی گئی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں جس ماں نے اپنے بیٹے کو بینا پیدا کیا، یعنی دیکھتا ہوا پیدا کیا، اب اس ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کا بیٹا نابینا ہو جائے، اندھا ہو جائے، اس ماں پہ کیا گزری ہو۔ لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ اپنے زمانے کی متقیہ تھی، اپنے زمانے کی پرہیزگار عورت تھی اور اللہ کے سامنے آنسو بہانے والی تھی۔ اس کی برکت دیکھو کہ اللہ نے کتنا بڑا انسان تیار کیا، آپ کو حیرانی ہوگی۔ علماء لکھتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے رات کے اندھیرے میں مصلی بچھایا اور اللہ کے سامنے گر گرانا شروع کر دیا، آنسو بہانے شروع کر دیے، اور آپ کی یہ دعا تھی، اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم، تو دینے والا، تو سننے والا اور تو ہی ہم سب کی ضرورتوں کا خیال کرنے والا، اے رب کریم میرے بیٹے کی آنکھیں اگر تو واپس نہ کرے تو پھر دوسرا کون واپس کرنے والا۔ آج بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، قسم قسم کے مسائل ہوتے ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں امت میں ایک عجیب فیشن چلی، ایک فیشن تو یہ چلی کہ میں دکھی ہوں، میری ضرورت ہے اور میں مولانا عبد الحمید صاحب کو فون کر رہا ہوں کہ حضرت میرے لیے استخارہ فرمائیں۔ دکھی میں ہوں، پریشان میں ہوں، اور استخارہ کون کرے؟ بولو۔ جیسے ایک اور چیز امت میں چلی، باپ میرا مر گیا تو ماں میری مر گئی اور میں مدرسے والوں کو فون کرتا ہوں کہ میرے باپ کے لیے قرآن خوانی کرو۔ نہیں، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جس باپ سے تو دنیا میں آیا ہے اور جس ماں نے تجھے جنا، آج وہ قبر میں چلی گئی اور تو کسی اور کو کہہ رہا قرآن پڑھو، تو تجھے کیا ہو گیا؟ تو کیوں قرآن نہیں پڑھ رہا؟ ایسی ہی ایک چیز چلی ہے امت میں کہ دکھ میرا ہے، پریشانی میری ہے، اور میں مولانا کو فون کرتا ہوں کہ حافظ شعیب صاحب ذرا آج عصر کے بعد بچوں کو کہنا دعا کریں۔ تو بھئی مجھ پر مصیبت ہے تو زیادہ دعا کس کو کرنی چاہیے؟ بولو۔ علماء لکھتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ رات کے اندھیرے میں مصلی بچھاتی ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کے زاروں قطار آنسو بہاتی ہیں۔ سچ کہتا ہوں مسلمانوں، اگر مائیں نیک بن جائے اولاد کو نیک بننے میں دیر نہیں لگتی۔ آپ کی والدہ زاروں قطار آنسو بہا رہی ہے اور اللہ سے ضد کر رہی، ربا تو میرے بیٹے کی آنکھیں واپس نہ کرے پھر کون ہے واپس کرنے والا؟ ماں زاروں قطار روتی چلی گئی یہاں تک کہ مصلی پر بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی اور خواب دیکھ رہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے مائی اٹھ ذرا اپنے بیٹے کی خبر لے۔ علماء نے لکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، اے مائی اٹھ جا اپنے بیٹے کی خبر لے، اللہ نے تیرے بیٹے کی آنکھوں کو واپس کر دیا۔
میرے بھائیوں، یہ دعا کی تاثیر ہے۔ کس کی تاثیر ہے بولو؟ میں ایک اور مثال لے کر اپنی بات ختم کروں۔ آپ نے ایک بہت پیاری شخصیت کا نام سنا ہے، جن کا صرف ملک میں نہیں بیرون ممالک ہر طرف چرچا ہے، جس سے مراد حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ بھئی نام سنے نہیں سنے؟ ہندوستان کے والی، بھارت میں آرام کر رہے ہیں، اور جہاں اہل ایمان عقیدت محبت سے جاتے ہیں وہاں غیر مسلم بھی عقیدت محبت سے جاتے ہیں۔ یہ خواجہ ہندل ولی رحمت اللہ علیہ جو سنجر سے چل کر بھارت میں آئے ہیں، اور اس ملک میں آپ کے آنے سے پورے ملک میں انقلاب برپا ہو گیا، بلکہ علماء نے لکھا کہ خواجہ ہندل ولی رحمت اللہ علیہ اپنے دل میں وہ طرف وہ قرب رکھتے تھے کہ آپ کے اس ملک میں آنے پر 1-2 نہیں 99 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ خواجہ ہندل ولی رحمت اللہ علیہ جب اتنا بڑا کارنامہ انجام لے کر اپنی ماں کی ملاقات کو گئے، آپ کی والدہ کا نام ہے سیدہ بی بی نور، سیدہ بی بی نور، یہ آپ کی والدہ کا نام ہے۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ جب آپ اپنی ماں کو ملنے گئے تو علماء نے لکھا کہ ماں اپنے بیٹے کا چہرہ پڑھ رہی ہے۔ کیا پڑھ رہی ہے بولو؟ علماء لکھتے ہیں خواجہ ہندل ولی خواجہ معین الدین اجمیری چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ آج اپنی والدہ کی ملاقات کے لیے گھر جا رہے ہیں اور اپنی والدہ کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ کیسی پاکیزہ بہترین عمدہ شریعت اللہ نے مجھے آپ کو دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بیٹا بیٹی اپنی ماں کے چہرے پر یا اپنے باپ کے چہرے پر محبت کی نگاہ ڈالے تو مسلمانوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر کوئی بیٹا اگر کوئی بیٹی اپنی ماں کے چہرے پر یا اپنے باپ کے چہرے پر محبت کی نگاہ ڈالے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اللہ اسے مقبول عمرے کا اجر دیتے۔ محبت کی نگاہ ڈالنے میں کوئی روپیہ خرچ ہوتا بھائی؟ اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر نصیب فرمائے، ان کی خدمت کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ خواجہ ہندل ولی آج اپنی والدہ کی خدمت میں پہنچے۔ آپ کی والدہ اپنے بیٹے کا چہرہ پڑھتے ہوئے کہنے لگی بیٹا معین الدین کیا وجہ ہے؟ بہت زیادہ خوش نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ ہندل ولی خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ عرض کرنے لگے ماں بھارت گیا، اللہ نے اتنا بڑا کام مجھ سے لیا، اس کی وجہ سے میں خوش ہوں۔ 99 لاکھ لوگ آپ کے ہاتھ پر توبہ کر لے، ایمان قبول کر لے، کتنا بڑا انقلاب، کتنا بڑا انقلاب۔ والدہ اپنے زمانے کی ولیہ ہے اور عارفہ، اللہ کو پہچاننے والی۔ اس ماں نے جیسے ہی اپنے بیٹے کی زبان سے سنا کہ ماں اللہ نے مجھ سے بہت بڑا کام لیا، اس لیے میں بہت خوش ہوں، آپ کی والدہ برجستہ فرمانے لگی بیٹا معین الدین اگر اتنے سارے لوگ تیرے ہاتھ پر ایمان لائے تو تیرا کیا کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی کہہ سکتا آج کے زمانے میں؟ اللہ۔ اس ماں کو کتنی اللہ کی معرفت حاصل ہے،
اور وہ کتنی نفسیات سے واقف تھی کہ اپنا بیٹا کہیں عجب کے پنڈال میں پھنس کر ہلاک نہ ہو جائے تو ماں نے اپنے بیٹے کے عجب کا علاج کر ڈالا اور پھر سے یہ جملہ کہہ دیا کہ بیٹا معین الدین اس میں تیرا کوئی کمال نہیں۔ تو آپ کی زبان پر ہے اے ماں اگر میرا کمال نہیں تو پھر کس کا کمال؟ تو ماں نے بڑے عجیب انداز سے کہا بیٹا حقیقت میں کرنے والی ذات تو اللہ کی۔ کس کی ذات بولو؟ جیسے کسی زمانے میں حضرت جی مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، آپ نے حضرت کو دیکھا ہے، آپ کی تقاریر سنی ہے اور ہمارے حضرت نے سال ہا سال ان کی خدمت کی ہے۔ مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں جب واعظ اور بیان فرماتے تھے تو اپنی تقریر کے اخیر میں فرمایا کرتے تھے اے لوگوں ہم تو بڑے کمزور ہیں اور ہم تو بڑے بے بس ہیں، لیکن جس کے نام سے چل رہے ہیں اور جس کا کام لے کے چل رہے ہیں وہ اللہ بڑا طاقت والا ہے، وہ اللہ بڑا طاقت والا، وہ اللہ بڑا۔ اور یہ ایسے جملے تھے کہ ساری دنیا کی ایٹمی طاقتیں وہاں کمزور پڑ جاتی تھی کہ جس کمزور کا یقین کبھی اللہ پر ہو اس کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا سکتی، مٹا نہیں سکتی۔ آپ کی والدہ نے برجستہ کہا بیٹا معین الدین حقیقت میں کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن میں سبب کے درجے میں تجھے کہہ رہی ہوں کہ الحمدللہ تو جب سے پیدا ہوا، مسلمانوں سنو اور دل کے کانوں سے سنو کہ ان ماں نے اپنے بیٹوں کو کیسے تیار کیا ہے۔ ایک پرہیزگار ماں، ایک ذمہ دار ماں یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا معین الدین جب سے تو پیدا ہوا میں نے جب بھی تجھے دودھ پلایا ہے پہلے بسم اللہ پڑھی ہے اور وضو بنایا ہے، اور وضو کے ساتھ اور اللہ کی رحمتوں کے سوال کے ساتھ میں نے تجھے دودھ پلایا۔ یہ اس کی برکت ہے الحمدللہ کہ آج تو جس میدان میں قدم رکھتا ہے اللہ تجھے فتح دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں یقیناً دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے، بڑی اثر ہے۔ اللہ نے خود بھی دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ، اپنے ماں باپ، اپنے بڑوں سے اللہ ہمیں دعا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 دن پہلے آج سنیچر گزشتہ جمعرات کی بات کر رہا ہوں، میں یہاں برہان پور تھا، مدرسہ فیض العلوم، یہ فیضان ابراہیم، فیض ہی فیض ہے، اللہ سے دعا کرو یہ فیض ہمیشہ جاری رہے۔ حضرت مفتی یوسف صاحب تنکاری دامت برکاتہم علیہ ترکیسر فلاح دارین کے شیخ الحدیث صاحب، ہم دونوں برہان کو آئے تھے۔ حضرت نے مجھے راستے میں کہا مولانا ایک عجیب قصہ میں نے دعا پہ پڑھا۔ میں حضرت کیا قصہ پڑھا؟ فرمانے لگے ایک استاد ہے، انہوں نے اپنے 2 طالب علموں کو کسی بات سے ناراض ہو کر ستون سے باندھ دیا۔ کس سے باندھ دیا؟ اس سے اساتذہ یہ نہ سمجھے کہ مارنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ یہ بات ہمارے یہاں بڑی مشہور ہے کہ بچے کے لیے مار ایسی ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی، لیکن اس پر ایک جملہ میں اور بڑھا دیتا ہوں کہ پانی زیادہ ہو جائے تو کھیتی برباد ہو جاتی ہے۔ ہر چیز اعتدال میں ہو۔ استاذ نے ناراض ہو کر ستون سے بچوں کو باندھ دیا تو ایک بچہ ناراض ہو گیا۔ اس نے استاذ کے سامنے آنکھیں نکالی، تیور بدلے، کہا جلدی چھوڑو، مجھے نہیں پڑھنا، مجھے نہیں پڑھنا۔ استاذ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگے۔ کہا بیٹا تجھے تکلیف پہنچی؟ ارے تکلیف کی بات چھوڑو، رسی چھوڑو۔ تو استاذ نے رسی چھوڑ دی، اس کو چھوڑ دیا۔ کہا بیٹا میں معافی چاہتا ہوں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ کہا سب معاف ہے، بس وہ ناراض ہو کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ تو وہ طالب علم کہاں گیا آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں، لیکن دوسرا طالب علم جس کو رسی سے باندھ کے رکھا تھا، استاد اس کے قریب آئے، کہا بیٹا تمہیں بھی تکلیف ہو رہی ہوگی، تمہیں بھی پریشانی ہو رہی ہوگی، تمہاری رسی بھی چھوڑ کر
تو اس طالب علم نے روتے ہوئے کہا حضرت میں آپ کی خدمت میں کچھ لینے کے لیے آیا ہوں، مجھے تکلیف کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، آپ باندھ دیں، آپ بیچ دیں، آپ جو چاہے کریں، مجھے تو آپ سے کچھ لے کے جانا ہے۔ اللہ، جیسے اس طالب علم نے یہ کہا، استاد محترم قبلے کی طرف متوجہ ہو گئے اور یوں ہاتھ اٹھا دیے اور دعائیں دینا شروع کر دیا۔ ایسی دعائیں دی کہ علماء نے کتابوں میں لکھا کہ یہ دعائیں دینے والے ہاتھ حضرت مولانا اسد اللہ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ تھے، سہارنپور کے بہت بڑے شیخ اور بزرگ۔ آپ نے دعائیں دی اور جس طالب علم کو دعائیں دی گئی، جس نے دعائیں لی، وہ طالب علم کون ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی۔ جب دعائیں لی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے کمالات پیدا کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس طرح کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ دو طالب علم جو حافظ قرآن ہوئے، یقیناً اساتذہ اور ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت سے ان کو نوازا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں بچوں کو بھی، ان کے ماں باپ اساتذہ کرام کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو فضائل احادیث مبارکہ میں وارد ہیں ان فضائل سے اللہ ان بچوں کو، اساتذہ کو، ماں باپ کو مالا مال فرمائے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ آج کے اس جلسے کو اور آج کے اس بیان کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو مصرے پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ فوراً مختصر سا ذکر، مراقبہ اور دعا کر لیتے ہیں۔ Thank you.